ہریالی دیکھتے ہیں، کچھ خوشنما مناظر دیکھتے ہیں، تو خوشنما مناظر دیکھ کر دلی طور پر ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ کچھ پھل فروٹ اللہ رب العالمین نے ایسے رکھے ہیں کہ جو دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت ہوتے ہیں اور جن کا ذائقہ بھی ایسا مٹھاس ایسا زبردست ہوتا ہے کہ جسے کھانے کے بعد انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یقیناً ایسے اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں یہ مناظر رکھے ہیں، دنیا میں خوشنما مناظر، خوشنما پھل فروٹ، ذائقے دار پھل فروٹ اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جنت تو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ رب العالمین نے جہنم رکھے تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی جو عذابات، اس کی سختیاں، اس کے اندر موجود بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے اژدہا، اس میں جو عذابات ہے، ان چیزوں کا اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے نمونے سیمپل بھی رکھے تاکہ ان سیمپلز کو، ان نمونوں کو، ان ایگزامپلز کو دیکھ کر کے جہنم اور اس کی حقیقت کا، اس کے وجود کا اعتراف انسان کرنے لگ جائے۔ جیسے جہنم میں جیسے ذکر کیا گیا کہ کوئی اگر نافرمانی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر اور نافرمانی کرتا ہے، تو جہنم میں سخت، خوفناک، دہشتناک، وحشتناک عذابات اللہ رب العالمین نے رکھے، جس میں بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو اور اژدہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو دنیا میں سیمپلز بھی رکھے کہ اگر کوئی سانپ، بچھو، زہریلا دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا زہر وہ خوفناک ایسے برے لگتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے دل پر ایک وحشت، ایک ڈر نافذ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی بدبودار ایسی رکھی ہے کہ ان کی بو اور انسان کو پریشان کر دیتی ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ ایسے مناظر اللہ رب العالمین نے رکھے، تو انہی مناظر میں سے، انہی سیمپلز، انہی نمونوں میں سے ایک ہے گرمی کا موسم اور شدت کی گرمی۔ یہ بھی جہنم کے وجود کا اعتراف کرتی ہے، جہنم کے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے، جہنم کے موجود ہونے کی دلیل ہے یہ شدت کی گرمی، یہ شدت کی گرمی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا قرآن اور حدیث میں بار بار اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے مناظر بکھیر رکھے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت، اپنی توحید کے مناظر بکھیر رکھے ہیں۔ انسان اگر اس پر غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین کی توحید لوگوں کے سامنے آ جائے گی، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ کہیں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قریب ہم تمہیں ہماری نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں اور خود تمہارے نفسوں میں، یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ اب کائنات میں اللہ رب العالمین کی قدرتی نشانیاں دیکھ لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان کی بلندی جو بغیر ستون، بغیر پلر کے ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک انمول نمونہ ہے۔ خود انسان کے نفس میں کہ انسان کے فنگر پرنٹس، انسان کی آنکھیں، انسان کی اسکن، انسان کے جسم میں موجود دل اور دیگر تمام اعضاء، بلڈ وغیرہ، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے جو مناظر دنیا میں پیش کیے سمجھنے کے لیے، اس میں سے ایک چیز ہے جہنم۔ جہنم یہ گرمی جو ہے یہ جہنم کے موجود ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ بہت سارے عقل پرست لوگ جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے بار بار قرآن اور احادیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم، اس نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ فقالت، اس نے کہا، یا ربی، اے میرے رب۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم کا رب بھی اللہ رب العالمین، جہنم کا بنانے والا بھی اللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ دو الہ مانتے ہیں، الہ نور اور الہ ظلمات، یعنی تاریکی کا الہ الگ اور ظلمات کا الہ الگ، یعنی نیکیوں اور اچھائیوں کی توفیق دینے والا ایک الگ، گناہوں کی طرف بلانے والا الگ۔ بالکل غلط، یہ ساری چیزوں کا خالق صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو بہرحال جہنم یہ بھی اللہ رب العالمین کو رب مانتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین رب ہے تو مانے گی بھی
کیا کہا جہنم نے شکایت کی، اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ فقالت، اس نے کہا یا ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے، آگ کی شدت کی وجہ سے بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے. یعنی آگ کی اتنی زیادہ شدت کہ آگ آگ کو کھا رہی. کہا یا ربی اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے. فأذن لها بنفسین، اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی. جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی. نفس فی الشتاء نفس فی الصیف، ایک گرمی دوسری سردی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جو تمہیں شدت سردی لاحق ہوتی ہے وہ اس کی سانس کی، اور جو تمہیں گرمی لاحق ہوتی ہے وہ اسی کی شدت، اسی کی حرارت، اسی کا ٹیمپریچر ہے. تو یہ گرمی کا تعلق جہنم کی سانس سے ہے. قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھ جائیے گرمی کس طرح سے شدت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سے جنت و جہنم کا پتہ چلتا ہے کہ جنت و جہنم موجود ہے، اور جنت و جہنم کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے درس اور عبرت اور نصیحت کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. اب گرمی میں انسان کو بہت سارے مسائل لاحق ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، گرمی بہت ساری چیزوں کا پیغام اور درس دیتی ہے. جیسے گرمی میں دھوپ شدت کی ہوتی ہے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہمیں دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی شدت والی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یا آدھا دھوپ آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھاؤں میں بیٹھ جائیں. چھاؤں میں بیٹھنے کی تعلیم دی. آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. ساتھ ہی گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، دھوپ کی شدت اور ٹیمپریچر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ سائے دار جگہ کی حفاظت کی جائے، درختوں کو لگایا جائے. دیکھیں ٹری پلانٹیشن، آج شجرکاری مہم دنیا والے چلا رہے ہیں کہ درخت لگاؤ جیون بچاؤ، لیکن 1400 سال پہلے احادیث نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ درخت لگاؤ، اس لیے کہ درخت کا لگانا تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یعنی درخت لگا کر تم تو مر جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، تمہارے بعد بھی یہ شجر ہوگا جس کا سایہ کوئی استعمال کر رہا ہو تو تمہیں بھی اجر ملے. اس درخت پر چرندے پرندے بیٹھ کر کوئی چیز کھا رہے ہیں، غذائیں کھا رہے ہیں، کھا وہ رہے ہیں، لیکن اجر و ثواب تمہیں نہیں. اور سائے کے نیچے، درخت کے نیچے سائے کے پاس گندگی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کہا 3 لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو سائے دار درخت کے نیچے گندگی گول و براز کر دیتا ہے تاکہ وہ گندگی کر دے گا. اب لوگ سفر کر رہے ہیں، گرمی شدت کی ہے، اب سایہ استعمال کرتے ہیں، سائے کی فکر کرتے ہیں، اب گندگی اس کے نیچے ہو تو کہاں سایہ ہے؟ دیکھیے مختصر میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک تو اس کے اندر شجرکاری کا پورا آ گیا، دوسری طرف یہ شجرکاری، یہ صدقہ جاریہ ہے وہ آ گیا، تیسرا اس کے اندر سائے کا آ گیا کہ سایہ جس طرح سے اب گرمی کی شدت میں اس چیز کو ہم خاص طور پر محسوس کرتے ہیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے اور سائے کی تلاش میں ہوتا ہے. اگر درخت کا سایہ ملتا ہے اس کے نیچے ٹھہر کر، اس کے نیچے بیٹھ کر، اس کے پاس آرام کرتے ہوئے اسے راحت ملتی ہے. ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ اب دنیا میں سایہ انسان اس طرح سے تلاش کرتا ہے، ہلکی سی گرمی جو جہنم کی شدت کے مقابلے میں ہلکی سی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج قریب کر دیا جائے گا، 1 میل 1.25 میل کے قریب کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کی شدت، گرمی کی شدت کا یہ احساس، یہ عالم ہوگا، یہ حالت ہوگی کہ انسان پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لہذا یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے دنیا میں تم گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے درخت کا سایہ تلاش کرتے ہو، کل قیامت کے دن جب شدت کی
गर्मी होगी और कोई साया नहीं होगा। उस साए की फिक्र करने और उस साए को तलाश करने और उस साए का इंतजाम करने की फिक्र दिलाई जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुम फी दिल्लिही यौमा ला दिल्लु इल्ला दिल्लहू। कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, 7 लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे। 7 लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे। तो बहरहाल यहाँ से मुख्तसरन सिर्फ ये इशारा किया जा रहा है, देखिए मौजू बड़ा तवील है इसलिए सिर्फ इशारा किया जा रहा है कि जिस तरह से हम दुनिया में धूप की शिद्दत से बचने के लिए साया तलाश करते हैं, कल क़यामत के दिन सूरज और ज्यादा करीब कर दिया जाएगा, इंसान परेशान होगा, बेचैन होगा, कोई साया नहीं होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श का साया होगा जो खास तौर पर 7 लोगों के लिए होगा। तो वो 7 लोगों में हमें अपने आप को शुमार करना चाहिए। वो 7 लोगों में इंशाल्लाह कभी ये 7 लोग जो अर्श के साए में होंगे उसका जिक्र तफसीलन किया जाएगा। अभी सिर्फ इशारा किया जा रहा है इस चीज की तरफ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए इंसान कपड़ा पहनता है, कपड़ा ताकि अच्छा यानी कॉटन का कपड़ा जिसमें गर्मी से अपने आप को महफूज रख सके, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग गर्मी से बचने के लिए बेहयाई वाले लिबास इख्तियार कर देते हैं। उससे शरीयत इस्लामिया ने सख्ती के साथ मना किया है। उससे शरीयत इस्लामिया ने सख्ती के साथ मना किया है। खास तौर पर ऐसा लिबास, खास तौर पर चड्डा जिसे कहा जाता है, जो इंसान के घुटने के ऊपर रहता है, सख्ती के साथ मना किया गया है। घुटनों तक शर्मगाह को शुमार किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-फक़िदु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-फक़िदु औरतुन, के रान भी सतर में शामिल है। तो बहुत सारे लोग रान को दिखाते हैं, यानी इंसान घुटने के ऊपर का हिस्सा गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने आप को बचाने के लिए ऊपर का हिस्सा दिखाता है, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा बारीक या जालीदार लिबास पहनते हैं गर्मी की शिद्दत से बचने। देखिए, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए असबाब इख्तियार करना है, इससे इस्लाम नहीं रोकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेहयाई पर उतर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर औरतों के बारे में फरमाया कि कल क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर तक महसूस की जाएगी। तवील हदीस है, सिनफान मिन अहलिन नार लमराहुम क़ौमुन मअहुम सियातुन कअदनाबिल बक़र यद्रिबूना बिहन्नास निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात रुऊसहुन्ना कअस्निमतिल बुक़तिल माइला ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा फइन्ना रिहाहा लियुजद मसीरतिन कदा व कदा। हदीस है कि इसकी खुशबू दूर तक महसूस की जाएगी, लेकिन ऐसी औरतें जो बारीक लिबास पहनती है, जालीदार लिबास पहनती है, जिससे उनकी शर्मगाह है, उनका जिस्म झांकने लगता है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। तो बहरहाल गर्मी से बचने के लिए लिबास पहना जाए, लेकिन अपने सतर की हिफाजत ये लाजिम और जरूरी है। तो ये भी एक अहम मसला है, ये भी एक चीज याद रहनी चाहिए। गर्मी में बहुत सारे अमराज होते हैं, गर्मी की धूप की शिद्दत की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी लाहिक होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से पनाह मांगी है, यानी गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बीमारियां होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पनाह मांगी है। और खास तौर पर धूप की शिद्दत, धूप के टेम्परेचर की वजह से जब इंसान बाहर निकलता है तो धूप उसे लग जाती है, और धूप लगती है तो बीमार हो जाता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पनाह भी मांगी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके तोड़ के तौर पर ठंडे पानी से गुस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और कहा कि वो उसका इलाज है। तो बहरहाल इससे बचना चाहिए। अच्छा, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात या ठंडी गिदाओं का इस्तेमाल, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, याकुलुल बतीखा बिर्रुतबी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के जरिए से बराबर करते हैं। यानी खजूर गर्म होता है और तरबूज ये ठंडा करके खाने पर बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि ग़िज़ाओं में बैलेंसिंग लाजमी है। अगर कोई गर्म ग़िज़ाएं खाता है,
صرف گرم غذائیں کھاتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور اگر کوئی صرف ٹھنڈی غذائیں ہی کھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ لہذا غذاؤں میں بیلنسنگ ضروری ہے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آج دنیا، آج ٹیکنالوجی، آج میڈیکل، آج طب ہمارے سامنے ان چیزوں کو رکھتی ہے کہ بھئی گرمی کا موسم ہے تو اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے کچھ ٹھنڈے مشروبات، کچھ ٹھنڈی غذائیں استعمال کرو تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ تو بہرحال یہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اور تفصیل ہے۔ ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھنڈا پانی رکھا گیا، بڑی شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس ٹھنڈے پانی کی نعمت کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ آج کتنا ہم ٹھنڈا پانی یا دیگر اور نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر قدم پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے کہ اگر ہم ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ گلا سوکھ جاتا ہے، انسان بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے پانی کی شدت کی وجہ، پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے کہ اگر پانی بہت زیادہ مہنگا بھی ملے تو وہ اس کے لیے کتنی بھی رقم چکانے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ وہ پانی ملے، اور جب ٹھنڈا پانی جب ملتا ہے تو اسے ایک عجیب طرح کی خوشی اور احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، لہذا اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈے مشروبات، یہ ٹھنڈی اور مختلف طرح کی نعمتیں اور غذائیں اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ تو اللہ رب العالمین کے شکر کا پیغام دیتی ہے یہ گرمی کی شدت اور گرمی میں پینے والا ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی غذائیں۔ اس کے علاوہ گرمی کے دنوں میں خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے خاص طور پر گرمی کی شدت کی وجہ سے رات میں جلدی نیند نہیں آتی ہے، اور آخری وقت میں یعنی فجر کے وقت شدت کی نیند آتی ہے نہیں آتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ دیکھیں سونے سے اسلام نے نہیں روکا ہے، لیکن اگر فجر کی نماز چھوڑ کر کے کوئی سوتا ہے تو کیا وہ پسندیدہ ہے یا عیب دار ہے؟ آج حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں بہت کم لوگ گنے چنے اللہ کے بندے آتے ہیں۔ ارے محبت کا تو یہ تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا تو یہ تقاضا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے آخری وقت میں چلیے نیند آ رہی ہے لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کریں تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہو۔ اور یہ مومنین کی صفت بتائی گئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العالمین کے ڈر سے اور اللہ رب العالمین کی امید سے اپنے آپ کو بستروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین اس وقت گرفت اور پکڑ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جبکہ احادیث میں بڑی شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی سیکیورٹی، اللہ رب العالمین کی حفاظت چاہتے ہو تو صبح کے وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فَهُوَ ذِمَّةِ اللَّهِ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمے، اللہ رب العالمین کی سیکیورٹی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آج اللہ کی حفاظت میں ہم لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے صبح کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، صبح کی نماز ہم چھوڑ رہے ہیں اس لیے اللہ کی حفاظت میں نہیں۔ تو بہرحال دیکھیے فجر کی نماز یہ لازم اور ضروری فرائض لازم ہے، فجر کی نہیں دیگر اور تمام نمازیں بھی، لیکن فجر کی نماز کے بارے میں بہت سارے دلائل ہیں جو اس کی اہمیت فضیلت کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کے چھوڑنے والے کے لیے سخت سے سخت وعیدیں سناتے ہیں۔ خاص طور پر یہ گرمی کے موسم میں ہوتا ہے، اور عام طور پر تو اگر انسان اپنی عادت بنا لے تو ظاہر سی بات ہے آج جیسے کہ عادت بن گئی ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس کے باوجود بھی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ بہت عیب اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جیسے ٹھنڈا وقت ہو جائے اس وقت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھے، اس کے وقت میں
گرمی سے بچنے کے لیے نہر، تالاب، سوئمنگ پول وغیرہ میں غسل کرنے یا تیراکی وغیرہ سیکھنے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بے حیائی نہ. دیکھیے آج یہ ساری چیزوں کا اختیار کیا جانا یہ عیب نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن جب شریعت نے اجازت دی ہے تو کچھ قید بھی لگائی ہے کہ بے حیائی، فحاشی یہ عام نہ ہو، یہ عام نہ ہو، اور اپنے آپ کو بلا وجہ ہلاکت میں نہ ڈالے. یعنی تیرنے نہیں آ رہا ہے اور بیچ میں چلے جائے اور خود بھی مصیبت میں پڑے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالے. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں جانداروں کے پانی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. جیسے کہ وہ حدیث ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے چلیے ہم تو پانی کا انتظام کر لیتے ہیں، یہ چڑیا یا پھر دیگر اور جاندار جانور وغیرہ ان کے لیے پانی ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جھیل، تالاب، نالے تقریباً سوکھ جاتے ہیں، پانی کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے کہ بھئی پانی انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے. صدقے میں ایک افضل صدقہ جو ہے یہ لوگوں کو پانی پلانا ہے، لوگوں کو پانی پلانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقات میں سے ایک افضل صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے. تو پانی پلانے کا انتظام الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ کرنا چاہیے. کہ راہگیر ہے، راستے میں چلنے والے مسافر ہے، پانی کی پریشانی ہوتی ہے، اگر ہم پانی کا انتظام کسی انداز، کسی طریقے کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی بڑا صدقہ ہوگا. کیا ہم وہ حدیث بھول گئے کہ ایک مرد یا ایک عورت جس کا ذکر آتا ہے کہ وہ پانی کی پیاس بجھانے کے لیے کنویں میں اترے، کنویں میں اترنے کے بعد پانی پی کر جب واپس اوپر آئے تو دیکھا کہ ایک کتا پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے زمین کو چاٹ رہا ہے. اسے یہ احساس ہوا کہ جس طرح سے مجھے پانی کی پیاس لگی تھی اسے بھی بالکل اسی طرح سے پیاس لگی ہے. پھر وہ نیچے کنویں میں جاتا ہے اور اپنے جورب میں، اپنے سوکس اور اپنے پیتابے میں، عرب میں چمڑے کے پیتابے، چمڑے کے سوکس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پانی بھر کے لا کر اس کتے کو پلاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ ملتا ہے. دیکھیے کتنی ایک چھوٹی سی معمولی سی نیکی، اگر اللہ رب العالمین اس نیکی سے خوش ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل. کتنی مخلوقات ہیں، کتے ہیں، بکریاں ہیں، بلیاں ہیں، یا پھر چڑیا ہے، دیگر پرندے ہیں، یہ پانی کی شدت کی وجہ سے. تو کم سے کم ہم اپنی استطاعت کے مطابق چھتوں پر پانی کا انتظام رکھیں، یا پھر کچھ ایسا انتظام کرے کہ یہ جاندار پانی پیے، تاکہ یہ پانی پیئیں گے ہمارے لیے صدقہ ہوگا، ہمارے لیے نیکی اور اجر ہوگی. تو یہ حدیث اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کے علاوہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت سارے لوگ چھت پر سوتے ہیں. ٹھیک ہے، چھت پر سونے سے اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ چھت کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ منڈیر پورا گھیر لینا چاہیے، اس کو گھیر لینا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، بڑی تفصیل ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا چھت جسے گھیرا نہ گیا ہو اس پر سونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. انسان غفلت میں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں، اب اگر اٹھتا ہے اور چلتے ہوئے آگے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چھت سے گرے گا اور نقصان ہوگا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ٹھیک ہے، گرمی سے بچنے کے لیے چھت پر سویا جائے، لیکن اس کی منڈیر جو ہے اس منڈیر کو یعنی گھیر لیا جائے، باؤنڈری کو گھیر لیا جائے. یہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اچھا گرمی میں خاص طور پر مچھروں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. گرمی میں مچھروں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو مچھروں سے بچنے کے جو اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ مچھر ایک موذی جانور ہے، یعنی زہریلا جانور ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے کاٹنے سے بہت سارے امراض لاحق ہوتے ہیں، ملیریا، ڈینگو اور اس کے علاوہ دیگر اور بیماریاں، یعنی کمیونیکیبل ڈیزیز، متعدی امراض ان مچھروں کے کاٹنے کے ذریعے سے پھیلتے ہیں. لہذا ان مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی کا انتظام، یا کوائلز کا، یا پھر دھوئیں کا، یا تو پھر بیٹس وغیرہ، ان ساری چیزوں کا استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے، جس کے مختلف دلائل ملتے ہیں. اچھا موسم گرما میں پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے.
دیکھیے اس کے تعلق سے بھی شریعت اسلامیہ نے بڑی ترغیب اور تعلیم دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سورج کو بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا, اور جب بہت زیادہ سورج کو قریب کر دیا جائے گا تو انسان کا یہ حال ہوگا کہ انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. پسینہ انسان کو آتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, طبیعت ناگوار گزرتی ہے اور فوراً ہو جاتا ہے اور غسل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ فریش اور تازگی محسوس ہو. اب جب دنیا میں یہ حال ہے تو ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی اپنی پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی اپنے کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اور کوئی اپنے کانوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یعنی انسان کے جیسے گناہ ہوں گے ان گناہوں کے اعتبار سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. جس طرح سے آج ہم پسینے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پسینے سے ہم محفوظ رہیں, تو کل قیامت کے دن اگر ہمیں پسینے سے بچنا ہے تو ہمیں نیکیاں زیادہ کرنا ہوگا, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. گناہوں سے تو گرمی یہ پیغام دیتی ہے, گرمی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب تمہیں دنیا میں پسینے میں رہنا پسند نہیں ہے, پسینے میں ڈوبنا پسند نہیں ہے, تو کل قیامت کے دن کیا کرو گے جب اللہ رب العالمین